نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ تمام جہانوں کا خالق و مالک و روزی رساں ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو اس نے چاہا وہ کیا اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید سب اسی کے در کا کھاتے ہیں اور اسی کا گاتے ہیں۔ نہ کہیں کوئی دوسرا ہے اور نہ کہیں کسی جگہ پناہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے عظیم الشان رسول اس دنیا میں جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ رب العزت کو پکارتے تھے اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے ان کی پریشانیاں دور کرتا تھا اور ان کو مراد سے لگاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی ہے اس اعتبار سے کہ وہ دین کی بات ہے، تو اس بات میں کسی انسان کو شک و شبہ کرنا اس کے ایمان کو باطل کر دیتا ہے۔ جو بات بتائی صحیح بتائی، سچی بتائی، یقینی بتائی، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ کی ذات کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، الصادق المصدوق، اور یہ صفت آپ کی ایسی کہ جو لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کی جان لینا چاہتے تھے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں اور آپ نے زندگی میں کبھی کسی آدمی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی آپ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب نبوت و رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اس کے بعد سے آپ نے جو بات بھی بتلائی وہ ایسی بتلائی کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے اور وہی بات جنت تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے جب قوم کے سامنے آپ
بحیثیت نبی و رسول کے آئے اور اپنا تعارف کرایا کہ آج تک تم مجھے محمد ابن عبداللہ سے پہچانتے ہو، آج سے میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آج سے پہلے میں محمد تھا، عبداللہ کا بیٹا، آج سے میں محمد ہوں، اللہ کا رسول، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جس بات کو پسند کیا ہے اور جس بات کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ بات اللہ رب العزت میرے ذریعے تم تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو، اس کو سچا جانو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، کامیابی کا یہی راستہ ہے اور اسی راستے سے تم کامیاب ہوگے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ آخرت کی کامیابی تمہیں ملے گی، بلکہ دنیا کی کامیابی بھی تمہیں ملے گی، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کی بات مانی ان کو بڑی پریشانیوں اور دشواریوں سے گزرنا پڑا۔ اسلام کا راستہ آسان نہیں ہے، بڑا دشوار ہے، لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد جو راحت و آرام بندے کو ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 60-70 سال کی زندگی کی پریشانیاں، دشواریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ساری دنیا خوف کی زندگی گزار رہی ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک چھوٹا سا وائرس بھیج دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کے گھر میں کوئی بیمار اس بیماری سے گرست ہے، ان کے بارے میں سوچئے آپ، ان کی راتیں کیسی گزرتی، ان کے دن کیسے گزر رہے، ان کو کتنا ٹینشن ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھا ہے، ہمارے متعلقین کو اپنی کرم سے صحت و عافیت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ بھائیو عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم نے کئی بار پلان بنایا تھا، اس بار رمضان میں یہ کریں گے، ایسا کریں گے، نماز ایسی پڑھیں گے، درس سنیں گے، تراویح پابندی سے سنیں گے، دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اور اپنی بخشش کا سامان کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے رمضان کی بہاروں کو لوٹیں گے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کہ رمضان آیا اور اب آدھے سے اوپر ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، کل ہی تو آیا تھا اور یہاں ہم کہاں پہنچ گئے۔ ایسے ہی دبے پاؤں نکل جائے گا، اور ایک موقع جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم پھر پچھتاتے رہیں اور یہ سوچیں اگلے سال رمضان میں اس کی کسر پوری کریں گے اور یوں کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلے رمضان میں وہ رہے گا؟ ہمارے محلے میں، خاندان میں، مسجد میں کتنے سارے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہیں کیا؟
نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب وہ ایک روزہ رکھنا چاہیں، ایک افطاری کسی کو کرانا چاہیں، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں، 1 تسبیح پڑھنا چاہیں، 1 رکعت تراویح کی ادا کرنا چاہیں تو کیا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ وقت تھا، نکل گیا۔ جس نے اللہ کی رحمتوں میں غوطہ لگانا تھا اس نے لگایا، اور جس کو محروم رہنا تھا وہ محروم رہ گیا۔ تو رمضان المبارک کے جو ایام بچے ہیں اس کی قدر کریں۔ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کا اہتمام، قیام اللیل کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے بھائی بندوں کے لیے، احباب کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی بخشش طلب کریں اللہ رب العزت سے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے کہیں کہ پروردگار تیرا گنہگار بندہ ہوں، معاف کر دے مجھ کو۔ تو جو دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرو، تاکہ جیسے یہ دن گزر گئے ایسے ہی کہیں یہ دن بھی نہ گزر جائیں اور ہم کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناؤں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ کون آدمی؟ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ اس کا مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ آدمی کی بخشش کے لیے اگر وہ چاہے تو رمضان کا 1 مہینہ کافی ہے۔ اتنی رحمتیں، اتنی نوازشیں اللہ رب العزت کی اس مہینے میں ہوتی ہیں جس کا کوئی شمار نہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شرکش شیاطین کو گرفتار کرا لیا گیا ہے، اور فرشتے اس دنیا میں رحمت کے اللہ رب العزت نے بھیج دیے ہیں۔ جہاں کہیں کسی عبادت کرنے والے کو، تلاوت قرآن کرنے والے کو، قیام اللیل کرنے والے کو، دعاؤں میں مشغول انسان کو دیکھتے ہیں تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کو ایک خاص ڈیوٹی پر لگاتا ہے، ڈیوٹی پر لگاتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور دیکھو کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور کون ہے جو بخیلی اور کنجوسی سے اپنے ہاتھ اپنی جیب تک نہیں لے جاتا۔ تو کیا کریں گے؟ یہ دعا کریں گے اللہ رب العزت سے، اللہم آتی منفقا سلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، 2 پیسے بھی خرچ کرتا ہے، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرما۔ 2 خرچ کیے ہیں، 2 کے 20 دے اور 20 کو 70 گنا بڑھا۔ آتی منفقاً سلفاً۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتی ممسکاً تلفاً، اور اے اللہ جو آدمی کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کو دبا دبا کے رکھے ہوئے ہے، ایسے آدمی کے مال کو تباہ کر دے اللہ، تلف کر دے، ختم کر دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اب انسان کی دعا گنہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، قبول نہیں ہوتی، تو کیا فرشتوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ فرشتے تو گنہگار نہیں ہیں، خطا کار نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے۔
تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت خاص فرشتے بھیج کر ہمارے لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اور دے اور نواز اور ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی مرادیں پوری کر دے۔ فرشتے اگر ہمارے لیے دعا کریں اور ہم بھی دعا کریں، امید ہے اللہ رب العزت کی یہاں پوری ہو جائے گی اور پھر ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مہینہ تو جا رہا ہے، اب ہمارے لیے دو چیزیں خاص بچی ہیں اس مہینے میں۔ ایک ہے لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آتی ہے، اور ایک ہے صدقۃ الفطر جو چاند دیکھنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے کیا اہمیت دی ہے؟ قرآن شریف میں پوری ایک سورت اس کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ کتنی باتیں ذکر کی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں جو انداز اختیار فرمایا اللہ رب العزت نے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر کو کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ کیا سمجھا ہے تم نے؟ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، کان کھولنے کے لیے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایک رات، قدر کی ایک رات جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے ایسا نہیں کہہ رہا اللہ رب العزت، 1000 مہینے سے بہتر بتلا رہا۔ ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، صدقہ خیرات کرے، 1000 مہینے برابر یہ سب نیکی کے کام کرتا رہے، اور وہی کام وہ لیلۃ القدر میں کرے، تو لیلۃ القدر میں کیا ہوا کام 1000 مہینے جو کام یہی کر رہا ہے تو اس 1000 مہینے کے کام سے زیادہ بہتر، اچھا اور فضیلت والا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے قربان جاؤ، اس نے ہمیں یہ رات دے کر در حقیقت ہماری نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، ہماری بخشش کو یقینی بنانے کے لیے، ہمارے ذوق شوق کو بڑھانے کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آخرت کو سنوارنے کی ہر وقت فکر کرتے رہتے تھے، ان لوگوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل فرمایا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے۔ صحابہ کرام بہت سارے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ ہر ایک آدمی اپنی جگہ پر بہت زیادہ متفکر ہے، چنتا اس کے چہرے سے، افسوس کے اثرات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی کا یہی حال ہے، ایک آدمی کا حال ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں اس کو کچھ ہو گیا ہوگا، کوئی معاملہ گھر ور میں، لیکن ہر ایک آدمی کی صورت ایک جیسی لگ رہی ہے، ہر ایک آدمی کے چہرے پر ایک سوال۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے غمگین بیٹھے ہو تم لوگ؟ کہا اللہ کے رسول
بات یہ ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، آپ نے بتلایا تھا کہ پہلی امتوں کے جو لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کی عمریں بہت بہت رکھی تھی، کئی سو سال کے ہوا کرتے تھے لوگ، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو تم لوگ اس لیے پریشان ہو کہ اللہ کے تعالیٰ نے تمہاری عمریں چھوٹی رکھی ہیں، تم دنیا میں زیادہ رہنا چاہتے ہو، دنیا تمہیں زیادہ پسند ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ ان کی عمریں زیادہ تھیں، کئی سو سال رہتے تھے، تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، 60-70 سال رہتے ہو، اس لیے تمہیں رنج ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم لوگ دنیا میں زیادہ رہنا چاہتے ہو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی عمریں 200، 300، 400 سال کی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے کہ وہ عمل بھی زیادہ کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو موقع ملا 50، 60، 70 سال جینے کا، تو ہم نے نماز کتنے دن پڑھی؟ 60 سال، 70 سال۔ روزے کتنے رکھے؟ اتنے ہی۔ نیک عمل کیے کتنے دنوں میں؟ انہی دنوں میں۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور سارے لوگ حاضر ہوں گے تو یہ سارے لوگ تو ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم لوگ ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن جہاں ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، ہم ہار جائیں اور یہ جیت جائیں، یہ چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، کیسے دل تھے ان کے، کیسی سوچ تھی پیاری ان کی۔ کس چیز کے بارے میں سوچتے تھے؟ دنیا کے بارے میں نہیں، مال کے بارے میں نہیں، شان و شوکت کے بارے میں نہیں، بلڈنگوں اور عمارتوں کے بارے میں نہیں۔ کس کے لیے سوچتے؟ آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور سب سے آگے نکل جائیں، آخرت کی کامیابی۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، بڑی دشوار۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ رب العزت نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، ان ناپسندیدہ چیزوں سے ہو کر آپ گزرو گے تب جنت تک پہنچ پاؤ گے۔ آسان نہیں ہے اس کا راستہ۔ ناپسندیدہ چیزوں میں کچھ بھی کام کر رہے ہوں، اذان ہو گئی تو نماز پڑھنے جانا ہے، کتنے ہی سخت سردی ہو، وقت ہو گیا تو اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، پھر نماز ادا کرنا ہے۔ کتنے ہی بڑے اور گرمی کے دن ہو، روزہ رکھنا ہے۔ گرم گرم بستر ہے، صبح کا وقت ہے، نیند اچھی آ رہی ہے، رات نیند آئی نہیں تھی، صبح کا وقت ہے، فجر کا، بڑی تیز نیند آ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بلاوا آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، تو گرم گرم بستر چھوڑ کے مسجد جانا ہے۔ دنیا میں مال کمانا بڑا دشوار ہے، لیکن مال کمایا ہے تو اب مطالبہ ہے کہ اس مال میں سے اللہ کا حق بھی نکالو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات کرو۔ اور مال ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے، نکالنا نہیں چاہتا، مال کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مطالبہ ہے کہ مال دو اگر خیریت چاہتے ہو، جنت جاتے ہو تو، ورنہ خیریت نہیں ہے اور جنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔
صحت ٹھیک نہیں ہے، حج فرض ہو گیا ہے تو ایک لمبے سفر پہ نکلنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بہت دشوار ہے۔ لیکن دینداروں کو، ایمان والوں کو، اور جو جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سب کام معمولی ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ان کی محبت مال سے نہیں، عمارتوں سے نہیں، دنیا سے نہیں، دنیا کے مال و متاع سے نہیں، پیسہ کوڑی زمین جائیداد سے نہیں، ان کی محبت اللہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت اللہ رب العزت سے بہت پکی، پختہ اور سخت ہوتی ہے۔ وہ اس محبت کے مقابلے میں باپ، ماں، بھائی، برادر، بیوی، بچے، کاروبار، تجارتیں، بلڈنگ، کوٹھیاں، کمپنیاں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی رضامندی مطلوب ہے اور جنت چاہیے جن کو، وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو جنت تو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے قرآن شریف میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ تم کیا سوچے بیٹھے ہوئے ہو کہ جنت یوں آسانی سے مل جائے گی؟ ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ہمارے ابا کا نام عبد المنان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، ٹوپی لگاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نبی کے عشق کے سال میں کئی بار میلے بھی لگا لیتے ہیں، وہ اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سوچے بیٹھے ہو جنت یوں آسانی سے مل جائے گی اور تمہارے اوپر وہ سختیاں، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے والے مسلمانوں پر آئی تھیں؟ مستہم البأساء والضراء، جب مشکلات نے ان کو گھیر کے جھنجھوڑ دیا، بیماریوں نے چاروں طرف سے پکڑ لیا، اور مشرکین نے اور کافروں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو قتل کیا، بعض کو ان کے گھروں سے نکالا، بعض کے بچے تک چھین لیے، اور بعض لوگوں کو تڑپا تڑپا کے راہ حق میں قربان کر دیا۔ تم سوچتے ہو کہ یوں جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کچھ تمہارے اوپر آئے ہوئے؟ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ یہ بتلا رہا ہے کہ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو آدمی اپنے دل کو نور ایمان سے بھرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے خالی دل کو بھر کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کو مشکل نہیں لگتی۔ بلکہ جب وہ اس طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو اور مزہ آتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی، اللہ رب العزت نے ایک بیماری میں ان کو مبتلا کیا تو جسم پھوٹ گیا، تو اس میں بعض جگہ کیڑے پڑ گئے، تو کیڑا کبھی نکل کے گر جاتا تو اس کو اٹھا کے پھر سے رکھ دیتے اور کہتے تیری خوراک اللہ رب العزت نے یہاں بنائی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اور پھر
ایک لمبی مدت تک وہ حضرت ایوب علیہ السلام خالی نبی نہیں تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ بادشاہ، اور بادشاہوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ فوج بھی تھی، محلات بھی تھی، غلام اور لونڈی بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، مال و منال بھی تھا۔ کون سی چیز تھی جو ان کے پاس نہیں تھی؟ لیکن جب اللہ رب العزت نے امتحان میں مبتلا کیا تو ان کے جوان بیٹے مر گئے، فوج ان کا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، جن محلوں کو بڑے چاو سے بنایا تھا سب تہس نہس ہو گئے، جو مال و متاع سونے چاندی کی شکل میں تھا سب ضائع ہو گیا۔ اپنوں نے، پرایوں نے، رشتہ داروں نے، ناطے داروں نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پوری دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہیں، کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں، سوائے ایک فرما بردار بیوی کے، کوئی نہیں۔ صبح شام جن کے یہاں آ کر حاضری دیتے تھے، سلام بجا لاتے تھے، آج کوئی نہیں ان کی طرف دیکھتا ہے۔ حد تو تب ہو گئی جب لوگوں نے بستی سے بھی ان کو باہر نکال دیا، بستی سے باہر نکال دیا۔ تو بستی کے باہر ایک جھونپڑی ڈال کر اس میں گزارا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک لمبی مدت گزر گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ رب العزت کا شکوہ نہیں کیا، اور کہا تو صرف یہ کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ انی مسنی الضر، مجھے ایک تکلیف ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ تو نے تکلیف دے دی ہے مجھے ایک تکلیف ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے تو۔ یہ نہیں کہا جیسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کیا گناہ ہو گیا، کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، یہ سزا مجھے دی جا رہی ہے، میں نے ایسا کون سا برا کام کیا ہے، جبکہ ہزاروں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ہر دن۔ وہ نبی وقت تھے، اللہ کے فرما بردار، گنہگار نہیں، فرما بردار، اور ایک لمبی بیماری میں ایک لمبے عرصے تک گرفتار رہے اور کبھی زبان پر شکایت نہیں لائے، اور دعا بھی کی تو یہ دعا نہیں کی اے اللہ کب تک ہمیں اس پریشانی میں رکھے گا، تو چاہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ انت ارحم الراحمین، اس کے رحم کو پکارا، آواز دی، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، دور کر دے نا، یہ نہیں کہا، مجھے ایک تکلیف ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، تو اللہ رب العزت نے انہی کے اس گھر میں جھوپڑی والے بھیجا فرشتے کو، اور انہوں نے اپنا پیر مارا تو اس سے ایک چشمہ جاری ہوا، حکم ہوا ایوب اٹھو، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو چشمہ تمہارے آنگن میں ابل رہا ہے یہ تمہارے غسل کرنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، یہ ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے ہے، اس کو جب تم نہاؤ گے تو تمہاری ظاہری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، وہی چمڑی چمکدار خوبصورت جو پہلے دی تھی اللہ رب العزت نے دوبارہ تمہیں مل جائے گی، اور جب اس کو پیو گے
تو اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اٹھے، نہائے، پھر سے اللہ رب العزت نے وہی جوانی، وہی حسن، وہی رعنائی، وہی زیبائش، وہی طاقت، وہی قوت، سب کچھ عطا فرما دیا۔ پوچھا اللہ رب العزت نے کیا چاہتے ہو؟ کہا کیا مانگوں؟ اتنا کچھ تو دے دیا تو نے مجھے، اب مجھے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے بارش برسائی، ان کے گھر میں سونے چاندی کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نکل کے ان کو اکٹھا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب یہ سب تمہارے ہی لیے برسائی جا رہی، تمہیں انہیں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت، یہ سب تمہارے لیے تو ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہی بادشاہت، وہی بیٹے، وہی محلات، وہی نوکر چاکر، وہی فوج فرہ، سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک دن کہا کہ ایوب اتنی لمبی بیماری میں کیسے رہے؟ کہا اے پروردگار صبر کیا میں نے، تو نے دیکھا نہیں کتنا لمبا صبر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا صبر کیا تو صبر کی توفیق کہاں سے لایا؟ صبر کی توفیق کس گھر سے لایا؟ اگر ہم توفیق نہ دیتے تو اتنے لمبے عرصے تک اتنی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد تم صبر کر سکتے تھے۔ کرم ہے اللہ رب العزت کا، نوازش ہے اس کی ہمارے اور آپ کے تمام کے اوپر، اور ہمیں اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، چاہتا تھا اس پر کچھ کریں لیکن وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے نبی سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی محترم ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے، لوگوں کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے۔ تطہرہم، یہ زکوٰۃ ان کو پاکیزہ کرے گی، کن کو؟ جن سے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں، اندر سے باہر سے۔ دلوں میں جو مال کی محبت، کنجوسی اور بخیلی ہے، یہ کنجوسی اور بخیلی دور ہو جائے گی، ان کو اندر باہر سے پاکیزہ کرے گی۔ تطہرہم وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے گی۔ وصلی علیہم، اور جب یہ زکوٰۃ کا مال لے کر آپ کے پاس آئے تو ان کے لیے دعا فرمائیے۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو بڑا اطمینان و سکون ہوتا ہے۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی رکھی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یکنزون الذہب والفضہ، دنیا میں جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے کنز کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جانتے ہو اس کا وبال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، قیامت کا دن ہوگا اور یہ سارا مال جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا، جس کی زکوٰۃ نہیں دی، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور سونے چاندی کو پتھروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کو جہنم میں تپایا جائے گا۔ جب وہ سرخ ہو جائے گا تو لا کر اس سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ کائے سے؟ اسی مال سے، سونے چاندی سے۔
وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا اب مزہ چکھو، یہی تو وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور تھپی لگا لگا کے رکھتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو، یہ اسی مال کے سبب سے تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی تو یہ مال اس کے لیے قیامت میں اگر کچھ نیکیاں کم بھی ہو گئیں، کسی طرح سے جنت میں جانا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو کبھی تلاوت قرآن اور کبھی روزہ، کبھی نماز اور کبھی زکوٰۃ، اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میں روزہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، میں قرآن ہوں، اس بندے کو بخش دے، اس بندے نے زندگی میں ایسا ایسا کیا تھا، اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول کر کے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے گا۔ بھائیو عزیزو، قرآن شریف کے بیان پر ذرا غور کرو، کیا فرمایا؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے مال کو جہنم میں تپا کر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا ایسا کیوں؟ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ کیوں نہیں داغے جا رہے ہیں؟ تو وقت نہیں ہے تفصیل کا، لیکن اتنا سا سمجھ لو کہ جب آدمی سے مال کے بارے میں کہا جاتا ہے، بھائی صاحب فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، کچھ چندہ دیجئے، مدرسہ بن رہا ہے، چندہ دیجئے، یتیم خانہ چل رہا ہے، چندہ دیجئے، اس کام کے لیے ضرورت ہے، چندہ دیجئے، تو سب سے پہلے ناگواری کے اثرات اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ جب دیکھو چندہ 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 چندہ، اور کوئی کام نہیں ہے؟ آپ لوگ یہی سب کرتے رہتے ہیں؟ یار دماغ خراب کر دیا یار چندے والوں نے، کتنے چندے کرتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ تو سب سے پہلے ناگواری کے اثرات کہاں ظاہر ہوتے ہیں؟ اس پیشانی پر۔ پھر بھی آدمی چندہ مانگنے والا کہے ارے بھائی بڑی سخت ضرورت ہے، مسلمان اقتصادی طور پر پچھڑ گئے ہیں، علاقہ مسلم اکثریت کا ہے لیکن کاروبار نہیں ہے بیچاروں کے پاس، ان کے بچوں کے پڑھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا تو خیال کیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، تو آدمی چہرہ گھما کر بیٹھ جاتا ہے، پہلو اس کی طرف کر دیا اور دوسری طرف چہرہ کر کے دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر آدمی انتظار کرتا رہا، پھر کہا سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، ہماری درخواست پر بھی کچھ توجہ فرمائیے، تو پھر پیٹھ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آدمی کا عمل رہتا ہے دنیا میں، اور اس طرح سے وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کے سلسلے میں۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ تینوں ادا نوٹ کی اور قرآن شریف میں نازل فرما دی آیت کریمہ کہ آج تو یہ کر رہا ہے، کل کو دیکھ لے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پروردگار مال دے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد دے تو اپنی اور ماں باپ کی فرما بردار عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں مال دے تو ایسا مال دے کہ جس کی وجہ سے قیامت میں ہمیں پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ مال دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے کارآمد ثابت ہو اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان کی پختگی کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت پر عمل کرنے کے ساتھ، رسول اکرم کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی، امامان دین اور محدثین کی محبتوں پر اللہ رب العزت ہم کو زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے۔
رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر جو ایام اس کے رہ گئے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صدقۃ الفطر کی بات رہ گئی۔ صدقۃ الفطر چاند دینے کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی پہلے اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور یہ خالص حق ہے مسکینوں کا، غریبوں کا۔ کسی اور مد میں اس کو خرچ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اپنے بچوں کے ساتھ، کہ ان کے بچوں کے پاس بھی کپڑے ہوں اور اس دن کھانے پینے کا سامان بھی ان کے پاس ہو، تاکہ وہ محرومی کا شکار نہ ہو اور ان کو شکایت نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں اتنا بھی نہیں دیا کہ عید کے دن ہم بھر پیٹ کھا سکیں اور اپنے بچوں کو کپڑے پہنا سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ روزے میں جو بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ رب العزت وہ ساری بے احتیاطیاں ختم کر دیتا ہے اور ہمارے روزے کو قابل قبول بنا دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔